اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ 20واں پارہ، 20ویں پارے میں سورہ نمل کا آخری حصہ یہاں پر موجود ہے۔ پھر اس کے بعد سورۃ القصص اور سورۃ العنکبوت، اس کے اہم پہلوؤں کا آج ہم یہاں جائزہ لیں گے۔ تو یہ جو پہلے ہم نے سورت مطالعہ کی سورہ نمل، وہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سیدنا سلیمان علیہ السلام کے حوالے سے بڑے خوبصورت پیرائے میں ان کا تذکرہ فرمایا کہ انہیں پرندوں کی بولیاں سکھا دی گئی تھیں، ہواؤں پر، جنات پر انہیں حکومت عطا کر دی گئی تھی۔ اب اس کا خوبصورت یہاں بہت ساری چیزیں سمجھنے والی ہیں۔ نمل چیونٹی کو کہتے ہیں، اور وہ سورت کا عنوان بھی بنا۔ تو ایک پورا واقعہ ہے کہ جناب سلیمان علیہ السلام کا لشکر جرار آ رہا ہے، اور وہاں جناب سلیمان علیہ السلام کے اس لشکر کے آتے ہوئے چیونٹیوں کی ملکہ چیونٹیوں سے مخاطب ہے اور انہیں کہہ رہی کہ اپنے بلوں میں گھس جاؤ۔ تو سیدنا سلیمان علیہ السلام وہاں تبسم فرماتے ہیں، متبسم ہوتے ہیں۔ ذرا کمال نقطہ دیکھیں، یہاں سے دو پہلو خوبصورت۔ ایک یہ ہے کہ انسانی فہم کو جلا بخشی جا رہی ہے کہ ایک وقت ایسا بھی آ جائے گا کہ انسان حشرات الارض کی بولیوں کو سمجھنے لگے گا۔ اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ جتنے بھی جاندار ہیں ان کی کوئی نہ کوئی بولی ہے، جیسے انسانوں کی اپنی بولیاں ہیں، ان کی بھی بولیاں ہیں۔ تو چیونٹیوں کا بتایا جا رہا ہے، وہ کس طرح سے ایک ملکہ چیونٹی باقی چیونٹیوں سے مخاطب ہو رہی ہے، ایک بات۔ ایک طرف یہ بھی اشارہ ہے کہ جناب سلیمان علیہ السلام ابھی اپنے لشکر کے ساتھ ہے، لشکر کوسوں دور ہے، لیکن وہ اس چیونٹی کی آواز دور سے سن رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں، اور سمجھنے کے بعد اس پر مسکرا رہے ہیں، اور ان ساری چیزوں کو اللہ تعالیٰ کیپچر کر کے سورہ نمل میں بیان فرما رہے ہیں۔ تو یہاں عقیدہ اور عقیدت یہ ہوئی کہ انبیاء کرام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسی چیزیں عطا فرماتا ہے، اپنا خاص کرم اور فضل فرماتا ہے، تو جدھر متوجہ ہوتے ہیں تو وہ چیزیں ان پر ہائی لائٹ ہو جاتی ہیں، چاہے وہ کتنا ہی فاصلے پر ہوں، تو ڈسٹنس ان کو نہیں دیکھا جاتا۔ دوسرا اشارہ یہ ہے کہ انسان کے حوالے سے ایک وقت آئے گا کہ وہ لمبے فاصلے پر، ہزاروں میل دور رہ کر بھی کسی کی آواز کو سن سکے گا، کسی چیز کو پا سکے۔ آج ہم اس عہد کے کہیں ابتدائی گوشوں میں ہم بھی موجود ہیں کہ ہزاروں میل دور سے ایک دوسرے کی بات سن رہے ہیں، لیکن قرآن تو بہت آگے کی بات کر رہا ہے، پتہ نہیں وہ ہماری زندگی میں پوری ہوں گی کہ نہیں۔ جب چیونٹیوں جیسی چھوٹی مخلوق، ان کی بھی گفتگو کو انسان سن سکے گا، کیپچر کر سکے گا، تو اس پر آج کام ہو رہا ہے۔ آج کی ماڈرن سائنس وہاں تک پہنچی ہوئی، تسلیم کر چکی کہ ہاں ان کی بھی اپنی زبانیں ہیں، بولیاں ہیں، اور یہ بھی گفتگو آپس میں کرتے ہیں، اور ان کے پورے نظام کی طرف۔ اچھا، یہ بھی یہاں اشارہ ہے کہ بلوں میں گھس جانا، اور اس کی طرف بھی اشارہ ہے، لیکن جو سب سے اہم بات ہے نا، وہ یہ ہے یہاں سمجھنے والی، سیدنا سلیمان علیہ السلام کے بارے میں تو ہم یہ یقین رکھتے ہیں نا کہ وہ پیغمبر ہیں، اللہ کے نبی ہیں، اور وہ وہاں لشکر جرار لے کر آ رہے ہیں، اور وہ چیونٹیوں کی گفتگو کو سماعت فرما رہے ہیں، مسکرا رہے ہیں۔ یہ بات ایمانی حقیقت کے طور پر سمجھ میں آتی ہے، لیکن ایک بڑا خوبصورت اشارہ یہاں ہے کہ چیونٹی بول رہی ہے، بتا رہی ہے کہ سلیمان علیہ السلام لشکر جرار کے ساتھ آ رہے ہیں۔ اسے کیسے پتا چلا، اسے کیسے خبر ہوئی؟ تو اس پہلو کی طرف جب آپ توجہ دیں گے تو ماڈرن سائنس کے وہ حقائق کھلتے ہیں کہ حشرات الارض میں سے بعض کو پہلے خبر کیسے ہو جاتی ہے، بڑی بڑی چیزوں کی خبر ہو جاتی ہے، زلزلے آنے سے پہلے پرندوں کو کیسے پتہ چلتا ہے، حشرات الارض کو کیسے پتہ چلتا ہے۔ اس پر جب کام آگے بڑھے گا، ریسرچ اور تحقیق آگے بڑھے گی، تو پھر اس عقدے کو بھی انسان کھول لے گا۔
تو یہ قرآن مجید اس لیے تدبر اور تفکر کو اس لیے یہ بہت سارے نئے زاویے دیتا ہے ریسرچ کے لیے، تحقیق کے لیے، تو ایک اس میں یہ بھی یہاں موجود ہے۔ اچھا، یہ بھی یاد رکھیں کہ قرآن مجید کی سورہ نمل وہ سورت ہے جس میں 2 بار بسم اللہ، ایک بالکل آغاز میں، دوسرا یہاں سلمان علیہ السلام کا ذکر ہے۔ سیدنا سلمان علیہ السلام جو ملکہ بلقیس کو لیٹر لکھ رہے ہیں، اس کا آغاز انہو من سلمان بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو دوران قرآن، دوران سورت، قرآن مجید کی آیات کے درمیان میں ایک ہی مقام ہے جہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے، وہ سورہ نمل میں ہے، اور آغاز میں 114 قرآن کی صورتیں ہیں، ان میں سے 113 صورتوں کے آغاز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے، اور سورہ توبہ کے آغاز میں تسمیہ نہیں ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں ہے۔ اور یہ سورہ نمل وہ ہے، اس کے آغاز میں بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے، اور اس کے درمیان میں بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم، یعنی سورت میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ذکر ہے۔ تو اس کا مطلب یہاں سے یہ بھی ہوا کہ پچھلے جو پیغمبر تھے ان کو جو کلام عطا ہوا تھا، وہ بھی جب کسی اچھے کام کو شروع کرنے لگتے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نام لیتے، اور اس انداز میں لیتے کہ اس کی صفت رحمانیت اور رحیمیت کا ذکر ساتھ کرتے تھے، کیونکہ قرآن مجید کے ٹیکسٹ میں براہ راست یہ بات آئی ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے جب لکھا تو اس انداز میں لکھا۔ اب اس میں کہ کیا اس وقت عربی زبان موجود تھی، تو یہاں اشارتاً پتہ چل رہا ہے کہ پیغمبر اس زبان کو بھی جانتے تھے، ان کا یہاں پر ذکر آ رہا ہے۔ پھر جناب موسیٰ علیہ السلام کا ذکر آتا ہے کہ کس طرح ان کی ولادت ہوئی، کس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں فرعون سے بچایا، اور جناب موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوتے ہی کیسے فرعون کے محل میں پہنچتے ہیں، کیسے پرورش پاتے ہیں، کیسے ان کی والدہ کو ان کے ساتھ ملوا دیا جاتا ہے، اور انہیں اپنے بچے کو دیکھ کر کیسے سکون ملتا ہے، پھر کس طرح سے اتنا کچھ فرعون کے کر لینے کے بعد بھی، بچوں کو قتل کرا دینے کے بعد بھی، جسے اللہ چاہتا ہے اسے بچا لیتا ہے۔ تو یہاں خلاصہ یہ ہوا اس بات کا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب بچاتا ہے اور پرورش کسی کی کرنا چاہتا ہے اور کرنے پہ آتا ہے، تو فرعون کی گود میں موسیٰ کو پروان چڑھاتا ہے۔ اگرچہ موسیٰ علیہ السلام سے بچنے کے لیے فرعون نے اتنے بچوں کو قتل کرا دیا، تو ایک طرف مینٹیلٹی فرعون کی دکھائی جا رہی ہے، اور دوسری طرف رب تعالیٰ اپنی قدرت دکھا رہا ہے، جسے میں بچانا چاہوں تو کس طرح سے بچاتا ہوں۔ تو رب کی قدرت دیکھیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا انداز دیکھیں کہ فرعون کے گھر میں موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کرا رہا ہے۔ اور یہیں قارون کا ذکر یہاں پر آتا ہے، قارون کی بے پناہ دولت کا ذکر آتا ہے۔ تو جن کے پاس بے پناہ دولت آ جائے تو اس دولت کا نشہ جب اس پر چڑھتا ہے تو وہ ایمان سے دور کیسے ہوتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اطاعت سے دور کیسے ہوتا ہے، اور اس دولت کے نشے میں غرق کیسے ہوتا ہے، اور قارون کے پھر انجام سے یہاں پر آگاہ کیا گیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کو سمجھنے اور اس کی تفہیم کو حاصل کرنے اور اسے بروئے کار لانے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔